اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون۔ پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مومن بندے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مومن بندے کے سینے کو اللہ تعالی ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے اور اسے نور ہدایت نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ نور اسے ہر جگہ روشنی دکھاتا ہے۔ ایک بندہ مومن دنیا کے اعتبار سے بے شک اس کے پاس چراغ نہ ہو، لیکن اس کے پاس جو ہدایت کا چراغ ہے وہ اس کے لیے کافی اور وافی ہوتا ہے۔ ہدایت کا چراغ بندے کو جھوٹ نہیں بولنے دیتا۔ ہدایت کا چراغ جس کے پاس ہو وہ اس کو ظلم نہیں کرنے دیتا۔ ہدایت کا چراغ جس کے پاس ہو وہ اس کو ناانصافی نہیں کرنے دیتا۔ ہدایت کا چراغ جس کے پاس ہو اسے بستر پر اذان کے وقت میں بستر کی نرمی چھین لیتا ہے۔ اسے مومن بندے کو نماز کے وقت میں بستر نرم ہی نہیں لگتا، اسے وہ بستر چبھتا ہے کہ اذان ہو گئی تو بستر میں کیا ہے؟ ہدایت کا چراغ ملا ہوا، کیونکہ اسے نظر آ رہا ہے کہ میں جس بستر پہ لیٹا ہوا ہوں اگر میں اس پہ لیٹا رہوں گا تو یہ جہنم کا بستر بن جائے۔ اس لیے وہ مومن اس کا نور اسے دکھا رہا ہوتا ہے کہ اسے گدا مت سمجھ، یہ آگ بن رہا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے، ایسے جھٹک دے کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو جسے ہدایت کا نور مل جائے فرمایا کہ وہ اور دوسرے برابر نہیں جو تاریکیوں میں بس رہا ہے۔ اس کے لیے لفظ اللہ نے بولا قاسی، سخت دل ہو چکا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو دل جس کا دل سخت ہو جاتا ہے اس کی علامتیں یہ ہوتی ہیں کہ اس کی امیدیں بڑی لمبی لمبی ہو جاتی ہیں اور اس کو آخرت کے کاموں کی دلچسپیاں اس کی کم ہو جاتی ہیں اور اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ وہ جتنا مرضی اس سے دین کی بات کر لو اس کے دل کی کیفیت نہیں بدلتی۔ اور جو بندہ مومن ہوتا ہے بے شک اس سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن جیسے ہی اسے وہ کوئی جگاتا ہے وہ فوراً جاگ جاتا ہے، وہ بار بار اپنے آپ کو متوجہ کرتا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے۔ آج کے سبق میں بڑی عجیب کیفیت بیان کی جا رہی۔ ایک اور آیت پیچھے کل گزری تھی کہ ایمان والوں کے دل قرآن کو سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رونگٹے کھڑے ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جسم کی کھال جو ہے نا ان کی سکڑنے لگتی، بال کھڑے ہونے لگتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے سورہ طور نماز میں شروع کی تھی، اس میں اللہ نے منظر ہی ایسا کھینچا کہ میری طبیعت برداشت نہیں کر سکی، بخار ہو گیا۔ اتنا اثر لیتے تھے۔ ایک کالا شخص حضور علیہ السلام کی محفل میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں تو سارے حسین جائیں گے، میرے لیے بھی کوئی جنت ہے کہ نہیں؟ میرا تو رنگ ہی بڑا کالا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جنت میں تیرا حسن اتنا زیادہ ہوگا کہ تیرے حسن کی لائٹ جو ہے نا کافی دور تک پڑے گی۔ اتنا اثر لیا اس نے کہ وہ خوشی میں اور ساتھ میں اس کے آنسو نکلنے لگے۔ کہنے لگے اے اللہ تو کتنا قدردان ہے بندوں کا، تو مجھے اتنا کچھ دے گا، اور رونے لگا۔ روتے روتے اس نے ایک ہچکی لی اور دم توڑ دی۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو آخرت کے شوق نے اس کا دم توڑ دیا۔ کیا ہے؟ نور ہدایت، چراغ جل رہا ہے۔ وہ چراغ پتہ نہیں آج ہم کہاں سے لائیں اپنے اندر اس چراغ کو۔ دوستو یہ دنیا کے قمقموں نے ہمیں پاگل کر دیا، دنیا کی لائٹوں کی رنگینیوں نے ہمیں بے وقوف بنا دیا۔ یہ سب لائٹیں اندر قبر میں نہیں جلیں گی، یہ باہر کی دنیا۔ دھوکہ کسے کہتے ہیں؟ دھوکہ کہتے ہیں اس کی حقیقت کچھ ہو ظاہر کچھ ہو۔ دنیا کو اللہ نے دھوکہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اس میں انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے حالانکہ ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ تو یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے مالک ہم ہیں۔ تو یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ وہاں یہ دنیا دھوکہ ہے۔ تم جس رجسٹری کو اپنے نام کی سمجھتے ہو ایک دن آئے گا اس کا کوئی والی نہیں ہوگا میرے علاوہ۔ میرے نام ساری رجسٹریاں، سارے پلاٹ میرے نام، ساری زمینیں میرے نام۔ کیوں دھوکہ کھاتے ہو ضربیں لگا لگا کے کہ وہ میری تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے، دھوکہ کھا رہے ہو۔ تو مومن پر وہ دھوکہ دنیا میں ہی کھل جاتا ہے، اور جس کے اندر ایمان کا چراغ گل ہو جائے وہ کہتا ہے یار تیری بات نہیں ہمیں سمجھ آتی، ساری دنیا مزے کر رہی ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جو دنیا میں حق کے سامنے نہیں دبا، پیسے کے سامنے دب گیا، عہدے کے سامنے دب گیا، حسن کے سامنے دب گیا، حق کے سامنے نہیں دبا،
اس نے اپنے چہرے کو بظاہر جتنا مرضی سنوارا ہو، قیامت کے دن ہم اس کے چہرے کو ایسا عذاب دیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایسا عذاب دیں گے کہ وہ بھی تصور بھی نہیں کر سکتا ہوگا کہ ایسی سخت تکلیف ہوگی۔ 26ویں بارے میں آتا ہے کہ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتوں کے ہاتھ اتنے وزنی ہیں کہ اگر پہاڑ کو مارے نا تو وہ بھی بیچارہ ہل جائے اپنی جگہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں پر مسلط کیا ہوا ہے کہ نافرمانوں کو موت کے وقت ہی مارنا شروع کر دو، پٹائی لگنی شروع ہو جاتی ہے موت کے وقت میں، پھر قبر میں، پھر آگے قیامت کے دن یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، ہاتھ باندھ دیے جائیں گے پیچھے اور پاؤں میں بیڑیاں سنگلیاں اور پھر زنجیریں ہوں گی، اور چلے گا نہیں، چل سکے گا ہی نہیں۔ تو پھر اس کو جب گھسیٹا جائے گا نا تو سر کے بال نہیں، چہرے کے بال، چہرہ زمین کی طرف ہوگا، فرشتے اس کو معاشر کی زمین میں کھینچیں گے، ناک او کٹ رہی ہوگی اور وہ کہے گا میری ناک، فرشتے کہیں گے اسی ناک کو تو کاٹ رہے ہیں، دنیا میں یہ ناک تجھے دین کا نہیں بننے دیتی تھی، آج کٹنے دے اس کو، آج کٹنے دے اس کو۔ ایسا موت وہاں ہے نہیں۔ پھر آگے جو جہنم میں عذاب ہیں، انسان جب تک اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہونا تو وہ اپنے چہرے پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہم اس کے ہاتھ باندھ دیں گے، پھر فرشتے کی ضربیں ڈائریکٹ چہرے پہ لگیں گی، پھر اسے کہا جائے گا کہ دیکھ یہ تھی تیری عزت، کہ میں تو دھوکے میں تھا، میں تو سمجھتا تھا وہی جہان سب کچھ ہے، آج تو کچھ اور ہی نکل آیا۔ تو اللہ پاک دنیا میں سمجھا رہے میرے بندو ابھی تو تمہارا وقت باقی ہے، تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی آزمائش نہیں آئی، میں رحمت کرتے ہوئے تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر حق کے سامنے نہ دبے، سچ کے سامنے نہ دبے تو پھر اس چہرے کو تمہیں سامنے پیش کرنا پڑے گا، پھر ہم اس چہرے کی کرامت اور شرافت کو نہیں دیکھیں گے، پھر ہم اسے بے آبرو کریں گے۔ افمن یتقی، دیکھیں افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، بھلا وہ شخص جو اپنے منہ کو قیامت کے دن برے عذاب کے لیے سپر بنائے گا، ڈھال بنائے گا، کیا مطلب ہاتھ تو بچا نہیں سکیں گے، چہرے پر ہی عذاب اسے جھیلنا پڑے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وقیل للظالمین، ظالموں سے کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو یہ ہے وہ جو تم برے اعمال کیا کرتے تھے، جھوٹی عزتیں بنا رکھی تھی تم نے، یار میری عزت کا مسئلہ ہے ورنہ میں دنیا کے جھوٹے منظر اپنے سامنے رکھے ہوئے تھے، آج برے اعمال کی بری سزا۔ کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور دین کو بوجھ سمجھتے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، جو تم سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہوئے۔ قوم نوح جو نا، قوم نوح، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کشتی بناؤ، تو ساری قوم آ گئی، کہنے بوڑھے ہو چکے تھے نوح علیہ السلام، کہتے بابا جی یہ کشتی بنا رہے ہیں آپ، کشتی کیوں بنا رہے ہیں جی، اللہ پاک کا عذاب آئے گا تو سب پانی پانی غرق ہو جائے گا، زور سے کہہ لگا کے تالی مارنے لگے، کہنے کہ بابا جی کا ذہن ہی کام نہیں کرتا، پانی کی تو آنا ہے، اتنا پانی کہاں سے آئے گا، دماغ چل گیا تھا۔ تو ہنستے تھے، ہم نے پھر ان کو بتایا کہ جب کشتی پانی میں چل رہی تھی، نوح علیہ السلام سے کہہ رہے تھے بتاؤ بھائی یہ پانی کہاں سے آیا۔ اسی طرح قوم عاد پر ہوا کا عذاب آیا، تو قوم سمود والوں نے نا ایسے مکان بنائے جو پہاڑوں کے اندر تھے کہ تیز سے تیز ہوا بھی نا پہاڑ کو ہلاتی نہیں ہے، پہاڑ تو اسی طرح رہتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے وقت کے نبی سے اب کون سی ہوا لاؤ گے، ہمیں تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، اب کون سی ہوا لاؤ گے، ہمارے گھر تو پہاڑوں میں ہیں، پہاڑوں میں چھپ جاتے تھے جا کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ اپنے اس وقت کے نبی سے کہا کہ ان کو کہو کہ رب تعالیٰ کو پکڑنے کے انداز میں کمی نہیں ہے، فرشتے کو بھیجا جا کے ذرا چیخ مارو، جا کر پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو گئے، فرشتے نے چیخ ماری، پہاڑ کے اندر جو گھروں میں لوگ تھے گھروں کے اندر ہی ان کے کلیجے منہ کے رستے باہر نکل گئے، ایسی زوردار چیخ ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، ہوا بھیجنی ضروری ہے کوئی؟ انسان اپنے دماغ سے سوچتا ہے یار اللہ تو پڑے گا میں یہ کر لوں گا، وہ وہاں سے کرے گا میں یہ کر لوں گا، بھائی تمہاری عقل محدود، وہ خالق ہے اسے مانو۔ تو پہلے لوگوں نے جھٹلایا تھا، فاداہم العذاب، ان پر پکڑ آ گئی، عذاب آ گیا، کہاں سے؟ من حیث لا یشعرون، انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ قرآن کے دوسرے مقام میں اللہ کہتا ہے بندو تم جب بستر پر لمبی تان کر سو رہے ہوتے ہو تم ہماری گرفت سے نہیں بچ سکتے، ہم تمہاری نیند کے بستر کو موت کے بستر میں بدل سکتے ہیں۔ رات کو بندہ سوتا نا
اور کب کوئی ٹینشن نہیں، کنڈی لا دی، درخت بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا. اے بندے میری گرفت سے تو نہیں نکلا، مجھے ناراض کر کے سو رہا ہے اور بے خبر ہو کے سو رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں سونے سے پہلے توبہ کر کے سونا چاہیے، معافی مانگ کے سونا چاہیے. یا اللہ جو ہو گیا معاف کر دے، تاکہ رات کو کہیں پکڑ نہ آ جائے. کوئی پتہ نہیں کس وقت کون سی رات آخری بن جائے. کتنی ہی بستیاں فجر کے وقت الٹا دی گئی. اس لیے بے خبر اور بے شعور نہیں سونا چاہیے. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، دنیا کی پکڑ تو کچھ بھی نہیں، اصل پکڑ تو آخرت پہ ہے. وہاں موت نہیں، یہاں تو بندہ مر جاتا ہے نا، تھوڑی تکلیف زیادہ ہو بندہ جھیل نہیں سکتا، مر جاتا ہے. لیکن وہاں موت نہیں ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش میرے بندے ان حقائق کو جان لیں. سمجھا رہا ہوں ان کو لیکن نہیں سمجھ رہے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے لوگوں کے لیے، امتوں کے لیے، انسانیت کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں دے کر بات کو سمجھایا ہے. کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ نصیحت حاصل کر لیں. دنیا میں جئیں، کاروبار کریں، شادی بیاہ کریں، لیکن ہم سے غافل نہ ہو. جاگ کر بندہ سارے کام کرے، غفلت سے کہ سچ اور جھوٹ کی پرواہ نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں، حلال بس زندگی گزر رہی ہے. یہ کوئی لائف نہیں. مان کے دیکھیے، اسلام منع نہیں کرتا، وہ کہتا ہے طریقہ کار دیکھ لو، جو میرے نبی نے کیا ہے ویسے کر لو. بس تمہیں اجازت ہے، انہوں نے شادی بھی کی، انہوں نے سارے کام کیے، تجارت بھی کی، تم بھی کر لو. قرآن عربیہ، مکے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن عربی زبان میں ہے، تمہیں سمجھنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ تم بھی عربی ہو، سمجھو اس کو. غیر ذی عوج، کوئی اس میں کجی نہیں، کوئی عیب نہیں کہ جناب بندش بندن ہو، سمجھ نہیں آ رہی بات. لعلہم یتقون، سمجھایا جا رہا تھا کہ لوگ باز آ جائیں، بچ جائیں، ڈر جائیں. ضرب اللہ مثلا الرجلا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک خوبصورت مثال دی. ایک بندہ دنیا میں وہ ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کو خوش رکھنا چاہتا ہے کہ برادری کو بھی لے کے چلنا ہے، خاندان کو بھی چلنا ہے، کاروبار کو، ہر ایک کو جناب ہر ایک کو خوش کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ مومن اور کافر کی، نافرمان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ دنیا میں کوئی ایک ملازم ہو، ایک نوکر. ایک دور میں غلام ہوتے تھے، جان کا مالک ہوتا تھا مالک ان کا، کہ ایک نوکر ایک غلام ہو اور اس کے کئی آقا ہو، اور سب آقاؤں کے مزاج مختلف ہوں، اور ایٹ اے ٹائم سارے کچھ نہ کچھ سے کہیں، ایک کہے ادھر آؤ یہ کرو، دوسرا کہے ادھر آؤ یہ کرو، تیسرا کہے یہ. کتنا پریشان ہوگا وہ غلام جس کے ضدی آقا مختلف مزاج کے اس کو ایک ہی وقت میں اپنی اپنی بات میں لگائیں. اور آج کے دور میں کہ جس کا جو ملازم ہو، اور مثلا ایک دکان ہے، اس میں 4 بھائیوں کی دکان ہے، انہوں نے ایک ملازم رکھ لیا اور چاروں کی آپس میں بنتی نہیں. اب چاروں سیٹ پہ آ کے بیٹھتے ہیں، ایک کہتا ہے تو اس وقت یہ کیا کر، دوسرا کہتا ہے یہ کیا کر، تیسرا کہتا ہے یہ کیا کر. اب وہ بیچارہ پھنس گیا، کہتا ہے یار دکان ہی چھوڑو یہاں سے. تو رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو میرا بنے گا، گویا اس نے کائنات میں ایک آقا کو مان لی، اور جو میرا نہیں بنے گا اس نے پھر ہر چیز کو آقا بنایا. انجام وہ ہوگا جو اس ملازم کا ہوتا ہے جس کے کئی آقا ہوتے ہیں. پھر اس سے نہ خاندان راضی ہوگا، نہ بیوی راضی، نہ بچے راضی، نہ ماں باپ راضی، نہ برادری راضی، نہ لوگ راضی. وہ بیچارہ تھک جاتا ہے، کہتا ہے یار سمجھ نہیں آتی دنیا کس طرح راضی ہوگی. اور دنیا تو راضی ہوتی نہیں، جگ تو راضی نہیں ہوگا، رب راضی ہوگا. اس لیے فرمایا کہ ایک کو ماں بنا لو. حدیث شریف کا جملہ ساتھ لگا رہا ہوں میں، جب کوئی ایک کا بنتا ہے، اللہ پاک جبریل سے کہتے ہیں کہ میرے بندہ، یہ میرا بندہ زمین پر میرا بن گیا ہے، اب لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دو تاکہ سب اس کے بن جائیں. تو سب اس کے بن جائیں. آج دیر ہماری طرف سے کہ ہم اللہ کے نہیں بن رہے، مگر اللہ سب کو ہمارا بنا. یہ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں انہوں نے اللہ کو منایا تھا، انہوں نے کاروبار نہیں کیے بڑے بڑے چند ایک کے سوا، لیکن اللہ نے ان کو عزت بھی دی، سب ان کے بنے بھی سے. اس لیے یہ فیصلہ پتہ نہیں ہم نے کس دن کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کا بننا ہے. اور اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا دکان سے، دفتر سے، کاروبار سے. یاد رکھیے سب کچھ چلے گا، لیکن اس میں پوچھ کے چلنا کہ کیسے میں نے بولنا، کیسے ہے دیکھنا، کیسے ہے سننا، کیسے. بس کام یہی آپ کے ہوں گے، لیکن تھوڑا سا رہنمائی ساتھ چلے گی، اتنا سا کام ہے.